ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اے جابر بن عبداللہ، اے جابر خبردار، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، کہ میرا اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا، جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کرے گا۔ حدیثوں میں ہے انا عند ظن عبدی بی، یہ باتیں خاص دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہے یہ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا۔ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اس کا حق ادا ہو نہیں سکتا کسی سے بھی، تو اللہ نے یہ راستہ کھول دیا کہ تمہارے گمان پر معاملہ ہوگا، تو کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ گمان کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ سے امید رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ ورنہ تو اللہ کا دربار بہت بڑا، اس کی شان بہت عالی ہے، اس کا حق نہیں ادا ہوتا کسی سے بھی، اس کے احسانات بھی بہت ہیں، اس کی نعمتیں بھی بہت ہیں۔ اس لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین کا کام کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات آدمی پر آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، تو آدمی کا نفس گھبراتا ہے ان تنگیوں سے، تکلیفوں سے، اور شیطان اس کو نا امید بناتا ہے، چونکہ آدمی اللہ کی شان سے بے خبر ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اس سے یہ بے خبر ہے۔ تو دعوت کی برکت ہے انبیاء کرام کی کہ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کھولتے ہیں، کہ جس پروردگار کی طرف جا رہے ہو، جس پروردگار طرف لوگوں کو لا رہے ہو، جس پروردگار کی عبادت کرتے ہو، اس کی کیا شان ہے، اس کی شان کو جانو تاکہ معاملہ آسان ہو جاوے۔ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کو زبردست کھولتے ہیں اور لوگوں کو امیدیں بندھواتے ہیں، گھبراؤ مت، کرو کام، تمہارا پروردگار تو ایسا ہے اور ایسا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ تو کر لو، معافی تو مانگ لو، توبہ کر کے معافی مانگ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے اور اللہ تمہاری بہت قبول کرنے والا ہے، بہت سننے والا ہے۔ یہ اتنا کوئی عملدار، کوئی حاکم اتنی نہیں سنتا جتنے اللہ سنتے، کوئی داتا، کوئی سخی اتنا نہیں دے گا جتنا اللہ دے گا۔ اللہ کی ہر شان کہ لا محدود، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ معافی تو مانگ لو اور توبہ کر کے راستے پر تو آ جاؤ، تمہارا پروردگار تو بہت مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ مگر چونکہ ہم اللہ کی شان سے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اللہ کی شان سے جاہل ہیں، ساری چیزوں کی شانیں حالتیں جانتے ہیں، جو تھوڑی بھی ہیں اور فنا ہونے والی بھی ہے۔ اللہ کی شان کہ اللہ شان تو اعلیٰ اور بالا ہے۔ پیغمبر اپنی دعوت میں یہ کہتے ہیں جو توبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے اور اللہ سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس پر کہا کہ اگر تم توبہ کر لو گے اور پھر اللہ کی طرف آ جاؤ گے معافی مانگ کر تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پاؤ گے اور بڑی محبت کرنے والا پاؤ گے۔ ہاں، ان ربی رحیم ودود، یہ کہا نبیوں نے اپنی دعوت میں، اللہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کر، ودود کہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ کہ کس سے محبت کرے گا؟ کہ جو توبہ کرے گا اسے محبت کرے گا۔ لو، یعنی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور راستے پر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے، کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پیش کرو اس کی شان کو کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاوے، اور بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کا معاملہ، جی ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے بعد ہر چیز اس کی ہے جس سے محبت کی جائے۔ آدمی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے تو اپنی ساری چیزیں اپنے اولاد کے لیے، ساری زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، سب کس کے؟ میری اولاد کے لیے۔ کیوں کہ اولاد سے محبت ہے۔ ہاں، محبت میں کسی چیز کی روک نہیں ہوتی، دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرض کر کے بھی آدمی اپنے بچوں کا کام کرتا ہے، کہ قرضہ ہو گیا بچوں کی وجہ سے، اس کو قرضہ کڑوا نہیں لگتا بچوں کی محبت میں، اسے محبت میں میٹھا لگتا ہے، کیونکہ محبت ہے ایسی چیز کہ کڑوا کو بھی میٹھا بناوے۔ بس محبت تلخہ شیریں شود،
کہ محبت میں کڑوا کہ میٹھا ہو جائے گا. روز کی بات ہے کہ بچوں کی محبت میں اور مال کی محبت میں آدمی پتہ نہیں کتنے کڑوے کڑوے کام کرتا ہے، لیکن اسے میٹھے لگتے ہیں محبت کی وجہ سے. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اپنی دعوت میں کہ اللہ کی طرف تو آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے والا پاؤ گے، تمہاری بات قبول کرنے والا پاؤ گے، تم جو داد درخواست لاؤ گے وہ قبول کر لے گا. اور قریب ہے، ہاں کوئی راستے واسطے زیادہ اختیار نہیں کرنے پڑیں گے، اسے وقت نہیں لانا پڑے. بڑوں سے وقت لیتے ہیں لوگ، بڑے ڈاکٹر کا وقت لینا ہے، بڑے حاکم کا وقت لینا ہے، بڑوں سے وقت لینا پڑے. اور اللہ سے کوئی وقت لینا نہیں پڑے گا. جی ہاں، وہ ہر وقت قریب ہے. جب چاہو اپنی داد درخواست پیش کرو اور وہ آپ کی داد درخواست کو خوش ہو کر قبول کرے گا. کیسے قبول کرے گا؟ خوش ہو کر کہ میرے سامنے درخواست آئی ہے میرے بندے کی، خوش ہو کر قبول کرے. معافی مانگے تو خوش ہو کر معاف کرے، توبہ کرے تو خوش ہو کر توبہ قبول کرے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات ہے. اللہ کون ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کہ ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کہ ہمیں عذاب دینے کا شوق ہے کہ میں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ. یہ کہا اور تم شکر کرنے والے بن جاؤ کہ نعمتوں میں شکر کرو، نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، شکر کرنے والے بن جاؤ. تو میں کیوں عذاب دوں گا؟ کیا مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق ہے؟ عذاب نہیں کرنے کیا کروں گا؟ میں تو خود تمہاری ان کارگزاریوں کا قدردان ہوں. یہ کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھو گے. یہ ایک بات بہت اہم بات ہے. کما تحیون تموتون اور کما تموتون تبعثون، کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے. آخرت جو ہے تمام پوشیدہ باتوں کو کھولنے والی ہے، تمام چھپی باتیں کھلنے والی ہے. یوم تبلی السرائر، تمام پوشیدہ باتیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھے. یہ پہلی بات ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھے. کہ اللہ نے زندگی جو دی ہے، وہ زندگی کے جو اسباب دیے ہیں وہ بطور امانت کے دیے ہیں، عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. یہ باتیں سنیے. اس لیے اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہر آدمی صحیح بنا تو انشاءاللہ باقی سارے معاملے صحیح ہوتے چلے جائیں گے. ہاں، یہ ایک بنیادی ہے، بنیادی بات فرمائی. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح رکھیں گے، ایمان سے، اطاعت سے، اور بھول چوک ہو جاوے، گناہ ہو جاوے تو توبہ استغفار سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح رکھیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ صحیح کر دیں گے. یہ بشارت ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہوا تو سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. اللہ حالات کو صحیح کریں گے، انجام کو صحیح کریں گے. اس لیے یہ پہلی دعوت ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جاوے، اور وہ ایمان اور اطاعت کے راستے سے. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جان مال اور اسباب دیے ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے.